مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينكم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم من في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم
يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر وحسن الجزا، بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ اچھا جی، ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل دوبارہ سے یا ایھا الناس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تمام لوگوں کے لیے، یعنی قیامت تک جو کہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئی ہیں، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا کام صرف آپ کو چوکنا کرنا ہے اور خوشخبریاں سنانا ہے۔ عذاب کب آتا ہے، جلدی آتا ہے، دیر سے آتا ہے، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے، اور بظاہر اس کا جو خطاب ہے اہل مکہ کو ہے،
لیکن یا الناس سے یہ جو ہے یہ قیامت تک آنے والے تمام کفار مشرکین اور تمام لوگ جو ہیں جو اس قسم کا رویہ رکھتے ہیں ان سب کو اس سے خطاب ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں انہی کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے، اور جو لوگ ہماری اللہ جہلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے، اور جو لوگ ہماری نشانیوں کو پست کرنے کے در پہ رہتے ہیں وہی دوزخی ہیں، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور ہم نے آپ سے پہلے جس رسول اور نبی کو بھیجا اس کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ جب اپنے دل میں کوئی آرزو کرنے لگا شیطان نے اس کی آرزو میں کچھ ملا دیا، بس شیطان کی ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے، پھر اپنی باتیں پکی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دانا اور حکمت والا ہے، یعنی یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ اب شیطان کی کیا آرزو ہوتی ہے، ایک نبی کی پہلے کیا آرزو ہوتی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ایمان قبول کریں، ایمان لے کے آئیں، اور شیطان کی کیا رکاوٹ ہوگی کہ ان کو ایمان سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا رسول یا نبی کوئی وحی شدہ کلام پڑھتا ہے تو پھر شیطان اس تلاوت میں یا اس کے رات میں اپنی باتیں ملا لیتا ہے، تو اس کے بارے میں شکوک و شبہات بھی پیدا کرتا ہے، مین میخ نکالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کی رکاوٹوں کو دور فرما کر تلاوت میں ملاوٹ کی کوشش کو ناکام فرما دیا، اور یہ کہ شیطان کے پیدا کردہ شکوک و شبہات کا ازالہ فرما کر اپنی بات کو یعنی اپنی آیات کو محکم پکا فرما دیا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت دانا اور وہ با حکمت ہے، اور یہ اس لیے کہ شیطانی ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں، بے شک ظالم لوگ گہری مخالفت میں ہیں۔ اب بیماری سے کیا مراد ہے؟ کفر و نفاق کی بیماری، روگ ہے، یعنی وہ اوپر دل سے تو مسلمان نہیں ہوئے، ظاہری ہوئے، لیکن دل میں ان کے نفاق کا مرض پایا جاتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس لیے بھی کہ جنہیں علم عطا فرمایا گیا اور یقین کر لیں کہ آپ کے رب ہی کی طرف سے سراسر حق کی ہے، پھر وہ اس پر ایمان لائیں اور اس کے دل سے اس کی طرف جھک جائیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو راہ راست کی طرف راہبری کرنے والا ہے۔ اب جب کفر ایک طرف کفر نفاق کے لوگوں کا بتایا تو دوسری طرف جو لوگ علم و معرفت کے حامل ہیں ان کا بتایا کہ ان کی یقین اور ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں اللہ کی نازل کردہ ہیں اور یہ قرآن حق ہے، اس لیے ان کے دل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر اس وحی الہی میں ہمیشہ شک و شبہ ہی میں رہتے رہیں گے، حتیٰ کہ اچانک ان کے سروں پر قیامت آ جائے یا ان کے پاس اس دن کا عذاب آ جائے جو منحوس ہے۔ اس دن صرف اللہ کی بادشاہت ہوگی، وہی ان میں فیصلہ فرمائے گا، اور ایمان اور نیک عمل والے تو نعمتوں سے بھری جنتوں میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اللہ لا تجعلنا منہم، اور جن لوگوں نے رائے خدا میں ترک وطن کیا پھر وہ شہید کر دیے گئے یا اپنی موت مر گئے، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین رزق عطا فرمائے گا، بے شک اللہ تعالیٰ روزی دینے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ ایسی جگہ پہنچائے گا کہ وہ اس سے راضی ہو جائیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ علم اور بردباری والا ہے۔ یعنی اب جنت کی نعمتیں کیسے ہوں گی؟ جنہیں آج تک نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا، دیکھنا اور سننا تو دور کی بات ہے، کسی انسان کے دل میں بھی ان کے بارے میں کوئی وہم و گمان نہیں گزرا ہوگا، تو ظاہر ایسی جگہ جا کر پھر کون خوش نہیں ہوگا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی گئی ہے علیم، یعنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اہل جنت کے درجات کون سے ہیں اور کس کو کس لحاظ سے درجہ دینا ہے، اور کفار کے کفر و شرک کی اور نافرمانیوں کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان پر فوراً سے مواخذہ نہیں کرتا بلکہ ان کو مہلت دیا ہوا ہے۔ بات یہی ہے، اور جس نے بدلہ لیا اسی کے برابر جو اس کے ساتھ کیا گیا تھا، پھر اگر اس نے زیادتی کی جائے اس سے زیادتی کی جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ خود اس کی مدد فرمائے گا، بے شک اللہ درگزر کرنے والا بخشنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ سب اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اس کے سوا جسے بھی یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہیں، اور بے شک اللہ ہی بلندی والا کبریائی والا ہے۔ یعنی یہ دین حق ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت حق ہے، اس کے وعدے حق ہیں، اور اپنے اولیاء کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کرنا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے فعال میں حق ہے، اور وہ بڑا ہی کبریائی والا، یعنی اسی کی ذات کو زیبا ہے کہ اسی کی کبریائی بیان کی جائے۔ کہ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے پھر زمین سرسبز ہو جاتی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ مہربان اور باخبر ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، یقیناً اللہ وہی ہے بے نیاز تعریفوں والا۔ کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں، اور اس کے فرمان سے پانی میں چلتی ہوئی کشتیاں بھی وہی آسمان کو تھامے ہوئے ہے، زمین پر اس کی اجازت کے بغیر گر نہ پڑے، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر شفقت اور نرمی کرنے والا اور مہربان ہے۔
اسی نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں مار ڈالے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا، بے شک انسان البتہ ناشکرا ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے جسے وہ بجا لانے والے ہیں، بس انہیں اس کے امر میں آپ سے جھگڑا نہ کرنا چاہیے۔ آپ اپنے پروردگار کی طرف لوگوں کو بلائیے، یقیناً آپ ٹھیک ہدایت پر ہی ہیں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے بھی جو ہے وہ انبیاء آئے ہیں اور ان کے لیے بھی شریعت مقرر کی ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام ان کو تورات دی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی، اب امت محمدیہ کو قرآن دیا گیا ہے۔ تو اب اس شریعت کے سامنے پچھلی تمام جو شریعتیں ہیں وہ منسوخ ہو چکی ہیں، تو سابقہ شریعتوں والوں کو چاہیے کہ وہ آپ کی شریعت پر ایمان لے کے آئیں، نہ کہ آپ سے اس معاملے میں جھگڑا کریں۔ تو اگر آپ سے وہ جھگڑا کرتے بھی ہیں تو آپ کو ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، آپ صرف اپنے رب کی طرف ان کو دعوت دیتے رہیں، کیونکہ آپ اپنے رب کی طرف سے صراط مستقیم پر ہی ہیں، اور پچھلی ساری جو شریعتیں ہیں وہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ بے شک تمہارے سب کے اختلافات کا فیصلہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ کرے گا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے نہیں جانا کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، یہ سب لکھی ہوئی کتاب میں محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ پر تو یہ امر بالکل آسان ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال علم اور مخلوقات کے احاطے کا ذکر کیا ہے، یعنی اس کی جو مخلوقات میں جو کچھ کرنا تھا اس کا پہلے سے علم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اختیار دیا ہے، اور جن لوگوں نے اپنے اختیار سے نیکی کا راستہ اپنایا اور جنہوں نے اپنے اختیار سے بدی کا راستہ اپنایا، وہ اللہ تعالیٰ سب اس کو جانتا ہے، اور اس نے اپنے علم سے یہ باتیں پہلے ہی لکھ دی ہیں، اور لوگوں کے لیے تو یہ بہت مشکل کام ہے لیکن اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ تقدیر کا مسئلہ آ جاتا ہے، اس پر ایمان رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے جب کہ اس کا عرش پانی پر تھا مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی۔ سنن کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم پیدا فرمایا، اس کو کہا لکھ، اس نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ دے۔ چنانچہ اس نے اللہ کے حکم سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا سب کچھ لکھ دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور یہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کر رہے ہیں جس کی کوئی خدائی دلیل نازل نہیں ہوئی، اور نہ وہ خود ہی اس کا کوئی علم رکھتے ہیں، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ جب ان کے سامنے ہمارے کلام کی کھلی ہوئی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو آپ کافروں کے چہروں پر ناخوشی کے صاف آثار پہچان لیتے ہیں، وہ تو قریب ہوتے ہیں کہ ہماری آیتیں سننے والوں پر حملہ کر بیٹھیں۔ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ بدخبر دوں؟ وہ آگ ہے جس کا وعدہ اللہ نے کافروں سے کر رکھا ہے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ لوگوں، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کر سن لو۔ اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے رہے ہو وہ ایک مکھی بھی تو پیدا نہیں کر سکتے، گو سارے کے سارے ہی جمع ہو جائیں، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے تو یہ تو اسے بھی اس سے چھین نہیں سکتے۔ بڑا ہی کمزور ہے طلب کرنے والا، اور بڑا ہی کمزور ہے وہ جس سے طلب کیا جا رہا ہے۔ اس میں انتہائی کمزور ترین چیز جو مکھی کو کہا گیا ہے، اور یہ قیامت تک آنے والے مشرکین منکرین کے لیے ایک چیلنج ہے کہ وہ ایک حقیر سی چیز مکھی بنا کے لے آئیں، جو اگر ان کے معبودوں سے اگر ان پر بیٹھ جاتی ہے کہ ان کو اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اس کو ہٹا لیں، یا اگر کوئی چیز ان سے چھین کے لے جاتی ہے تو وہ اس کو واپس اس سے لے سکیں۔ انہوں نے اللہ کے مرتبے کے مطابق اس کی قدر جانی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی زور و قوت والا اور غالب اور زبردست ہے۔ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کو اللہ ہی چھانٹ لیتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی رسالت کا یعنی پیغام رسانی کا کام لیا ہے، جیسے جبرائیل امین اپنی وحی کے لیے منتخب کیا، اور رسولوں کے پاس وحی لے کے آتے تھے اور عذاب لے کر قوموں کے پاس جاتے تھے، اور لوگوں میں سے بھی جسے چاہا رسالت کے لیے چن لیا اور انہیں لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مامور فرما دیا۔ اور یہ سب اللہ کے بندے ہیں، مخلوق ہیں، گو کہ یہ منتخب اور چنے ہوئے ہیں، لیکن کس لیے؟ خدائی اختیارات میں شرکت کے لیے نہیں، بلکہ اور یعنی اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ اور پھر بعض لوگوں نے انہیں اللہ کا شریک بنا لیا ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے ہوتے ہیں۔ بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بخوبی جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور اللہ کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، رکوع سجدہ کرتے رہو اور اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو، نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی فلاح کامیابی اللہ کی عبادت اور اطاعت، یعنی افعال خیر اختیار
کرنے میں ہے، نہ کہ اللہ کی عبادت اور اطاعت سے گریز کر کے محض مادی اسباب یا وسائل کی فراہمی یا فراوانی میں ہے۔ یعنی مال و دولت اکٹھا کرنے والا بندہ کامیاب نہیں ہے، کامیاب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، اور اللہ کی راہ میں ویسا ہی جہاد کرو جیسا جہاد کا حق ہے۔ اس نے تمہیں برگزیدہ بنایا اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی۔ دین اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کا قائم رکھو، اسی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور اس قرآن سے پہلے اور اس میں بھی، تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہو جائے اور تم تمام لوگوں کی گواہ بن جاؤ۔ یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ قیامت والے دن ایک تو نام مسلمان رکھا، اور تمام امتوں کے تمام جو لوگ تھے ان سب کا مسلمان رکھا گیا، نام مسلمان ہی تھا۔ لفظ مسلمان کا مطلب ہی ہے سر تسلیم خم کرنے والا اور جھکنے والا، اور یہ امت تمام امتوں پر گواہ ہوگی۔ اور پس تمہیں چاہیے، کرنے کا کام کیا ہے؟ تمہیں چاہیے کہ نمازیں قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لو، اور وہی تمہارا والی اور مالک ہے، بس کیا ہی اچھا مالک ہے اور کتنا ہی بہتر مددگار ہے۔ جزاک اللہ خیر وحسن الجزاء۔ بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم
من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين.
جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مومنین جس کے بارے میں ہم پڑھنے والے ہیں، ایک مکی سورہ ہے۔ اس میں تقریباً 118 آیات ہیں۔ یہ سورہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اصل کامیابی کیا ہوتی ہے۔ اس میں سچے مؤمنین کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ اللہ کی قدرت کی نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے، اور پہلے انبیاء کا پیغام جو ہے وہ ان کو دلایا گیا ہے پھر سے، جیسے ہم نے پچھلی سورہ میں بھی، سورہ حج میں بھی پڑھا ہے بہت سارے انبیاء کے بارے میں، اور اس سورہ میں بھی ہم پڑھیں گے۔ یہ سورہ سمجھاتی ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اور اصل کامیابی آخرت میں ایمان، اچھے اخلاق اور اللہ کی اطاعت کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آیات کے ترجمے کی طرف جائیں، سوال ہیں جو میں بتانا چاہوں گی۔ آم، پہلا سوال ہے کہ سورہ المؤمنون کے مطابق سچے مؤمنین کی سب سے اہم خصوصیات کیا ہوں گی، کیا ہے؟ اور سورہ مومنین میں انسان کی تخلیق کے متعلق جو مراحل ہیں ان کا ذکر قرآن مجید میں اس سورہ میں کیوں کیا گیا ہے؟ اس کے بعد تیسرا سوال جو سورہ نور سے ہوگا انشاءاللہ، سورہ نور کی ان آیات جو آیات ہم پڑھیں گے ان کے مطابق جھوٹے الزامات سے بچنے کے لیے کیا ثبوت چاہیے؟ اب ہم آیات کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ یقیناً فلاح پائی ایمان لانے والوں نے، اپنی نماز میں خشوع اور اختیار کرتے ہوں، لغویات سے دور رہتے ہیں اور زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کے ملک یمین میں ہوں کہ ان پر وہ قابل ملامت نہیں ہے، وہ کسی کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں رکھتے، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے اس کے علاوہ اگر کچھ اور چاہیے اس سے باہر تو وہ زیادتی کرنے والے ہیں، اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے انشاءاللہ۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنایا اور بوٹی کو ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا اور پھر اسے ایک دوسری مخلوق بنا کھڑا کیا۔ بس بڑا ہی برکت ہے اللہ سب کاریگروں سے اچھا کاریگر۔ پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے اور قیامت کے روز یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے۔ جو ان آیات میں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے انسان کی تخلیق کا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اور ابھی تک اتنے سال گزرنے کے بعد بھی، قرآن مجید جب نازل ہوا اس کے بعد ابھی تک سائنٹسٹ جو ہیں وہ ابھی تک ڈسکور کر رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں تک ہم پہنچ بھی نہیں پائے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو جس طرح سے بالکل بیس سے شروع کرتے ہیں انسان کو بتانا، تو ایک ہیوملٹی آنی چاہیے ہمارے اندر، اور ہمیں ہمارا جو اوریجن ہے اس کا پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو بیسس تھی وہ کیا تھی، اور ہم ایک ٹائم پر ایسی چیز تھے جو ذکر کرنے کے قابل بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے ہمیں کس قدر اعلیٰ مخلوق بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا شکر گزار بنائے انشاءاللہ۔ اگلی آیت میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اور تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے بنائے، وہ تخلیق کے کام سے ہم کچھ نابلد نہ تھے، اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، ہم اسے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں، اور اس پانی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کر دیے، تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں اور ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو۔ ہم سب جانتے ہیں دنیا کا بہت سارا حصہ ایسا ہے جو پانی سے بھرا ہوا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ پانی کا ذکر کرتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے نہ صرف زمین کو بلکہ پانی کو بھی ہمارے لیے مسخر کر دیا، آج تک جتنی بھی سائنس نے ترقی کر لی ہے، کچھ بھی کر لی ہے، جب کبھی پانی اپنی حد سے باہر ہوتا ہے تو انسان کے بس میں اس کو روکنا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم صرف وہ جگہ چھوڑ سکتے ہیں، شہروں کو خالی کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، لیکن کوئی بھی اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس پانی کو نہ صرف مسخر کیا بلکہ اس کے ذریعے ہمارے لیے باغات میں ہر طرح کے پھل، ایک ہی زمین
ایک ہی پانی، لیکن اس سے طرح طرح کے پھل اور بہت لذیذ پھل حاصل ہوتے ہیں اور ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو۔ اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیے ہیں جو طور سینا سے نکلتا ہے اور تیل لیے ہوئے اگتا ہے، اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے۔ ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں سے ایک چیز ہم تمہیں پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں۔ انسان کے سوچنے کی چیز ہے کہ ایک گائے یا بھینس جو ہے وہ اس کے اندر مطلب اس کا جو ویسٹ ہے وہ بھی ہوتا ہے، اس کا کھانا بھی ہوتا ہے اور دودھ بھی ہوتا ہے، اور وہ کبھی مکس نہیں ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ الگ الگ جو پورا سٹرکچر ہے وہ ویسے ہی چلتا ہے۔ مویشیوں اور کشتیوں کا ایک ساتھ ذکر کرنے کی وجہ، اور تم ان کو کھاتے ہو اور ان پر اور کشتیوں پر سوار بھی کیے جاتے ہو۔ اب مویشی اور کشتی جو ہے وہ اس کا ایک ساتھ ذکر کرنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اہل عرب جو ہے وہ سواری کے لیے جس طرح سے مویشیوں کو یوز کرتے تھے، اونٹ کو یوز کرتے تھے، تو وہ ان کے لیے خشکی کا ایک جہاز ٹائپ تھا۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا وہ کہنے لگے کہ یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا۔ اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے۔ اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا۔ یہ بات تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں میں سنی ہی نہیں کہ کوئی انسان بھی رسول بن کر آئے۔ ہم سب نے یہ دیکھا ہے کہ جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، ان سب کے اوپر تقریباً ایک جیسے اعتراضات لوگوں نے لگائے ہیں۔ وہ یہ کہ آپ عام انسان ہیں، آپ کے پاس بہت زیادہ طاقت یا دولت نہیں ہے، اور اگر اللہ نے بھیجنا ہوتا تو کوئی فرشتے بھیجتے۔ تو اس میں ایک بیسک جو غور کرنے کی چیز ہے وہ یہ کہ یہ تو سب الگ الگ وقتوں کے لوگ ہیں، لیکن سب ایک جیسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان سب کو، ہم سب انسانوں کو بہکانے والی جو مخلوق ہے وہ ایک ہی ہے، ابلیس۔ تو ہمیں پیٹرن پتہ چلتا ہے کہ وہ جب بہکاتا ہے تو تمام مختلف جنریشنز کے لوگ بھی ایک ہی بات کرتے ہیں۔ کچھ نہیں، بس اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہو گیا ہے، کچھ مدت اور دیکھ لو، شاید افاقہ ہو جائے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما۔ ہم نے اس پر وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جا، اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے، سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، اور ظالموں کے معاملے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا کہ کیونکہ یہ اب غرق ہونے والے ہیں۔ یہ کافی لمبی حضرت نوح علیہ السلام کی اس میں سے سٹوری میں سے ہے کہ کس طرح سے انہوں نے کشتی تیار کی۔ یہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو سما دیا ہے کہ نوح علیہ السلام کو بالکل بھی بنانا نہیں آتا تھا یہ جو لکڑی کا کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی مدد کی، اور اس پہ بھی ان کی قوم نے کس طرح ان کا مذاق اڑایا کہ دو چیزوں پہ میجرلی، کہ دیکھا ہم نے اگر جب ان کی بات نہیں مانی تو اب انہوں نے یہ کام شروع کر دیا ہے کہ اب یہ جو بڑھئی یعنی کارپینٹر بن گئے ہیں۔ اور دوسرا، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ آپ پہاڑ کے اوپر وہ جو کشتی ہے وہ بنائیں، اور وہ اس بات پہ بھی مذاق اڑاتے تھے کہ آپ کو اتنا بھی نہیں پتہ کہ کشتی جو ہے وہ پانی میں چلتی ہے، تو آپ اس کو پانی کے قریب بنائیں تاکہ آپ اس کو پانی میں لے جا سکیں۔ اب پہاڑ کے اوپر سے آپ کشتی کو پانی میں کیسے لے کے جا سکتے ہیں؟ جس بات کا ان کو اندازہ نہیں تھا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہونے والا ہے اور ان میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت میں، پھر جب تو اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہو جائے تو کہہ، شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی، اور کہہ، پروردگار، مجھ کو برکت والی جگہ اتار، اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں، اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں۔ ان کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی، پھر ان میں خود انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا جس نے ان کو دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اس کے اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟
اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا، جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ کر رکھا تھا، وہ کہنے لگے کہ یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا، جو کچھ تم کھاتے ہو ویسا ہی یہ کھاتا ہے، اور جو کچھ تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے۔ اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر لی تو تم گھاٹے میں ہی رہے۔ یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جاؤ گے، اس وقت تم قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ بعید، بالکل بعید ہے یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے۔ زندگی کچھ نہیں ہے مگر بس یہی دنیا کی زندگی، یہی ہم کو مرنا، اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ یہ شخص خدا کے نام پر محض جھوٹ گھڑ رہا ہے اور ہم کبھی اس کی ماننے والے نہیں ہیں۔ رسول نے کہا، پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما۔ ارشاد ہوا، قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ آخر کار ٹھیک ٹھاک وقت حق کے مطابق ایک ہنگامہ عظیم نے ان کو آ لیا اور ہم نے ان کو کچرا بنا کر پھینک دیا۔ دور ہو ظالم قوم۔ یہ قوم عاد کے بارے میں ہے کہ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہیں مانی، اور ہم نے جیسے دیکھا کہ وہی پیٹرن فالو کرتا ہے کہ تقریباً ایک ہی طرح کے الزامات اور ایک ہی طرح کی باتیں اپنے انبیاء کے بارے میں کی جاتی تھی، ان کی قومیں کرتی تھیں، اور پھر ان کے اوپر ایک اس طرح کا عذاب آیا کہ جو اپنے آپ کو بہت طاقتور مضبوط سمجھتے تھے اور وہ اس سے نہیں بچ سکے، کہ ان کے اوپر اتنی سخت تیز ہوا اور طوفان کا عذاب آیا کہ ان کی جسم کی ہڈیاں جو تھیں وہ بھی بالکل یوں لگتا تھا کہ جیسے ختم ہو گئی ہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں۔ کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس کے بعد ٹھہر سکی۔ پھر ہم نے پے در پے رسول بھیجے، جس قوم کے پاس بھی اس کا رسول آیا اس نے اسے جھٹلا دیا، اور ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے، حتیٰ کہ ان کو بس افسانہ ہی بنا کر چھوڑا۔ پھٹکار ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور کھلی سند کے ساتھ فرعون اور اس کے اعیان کے پاس بھیجا، اس کی سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے تکبر کیا اور بالکل بھی بات نہیں مانی۔ کہنے لگے، کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں، اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری غلام ہے۔ اب اگین پھر وہی بات ہے جو فرعون اور اس کی قوم کر رہی ہے کہ یہ ہمارے ہی جیسے لوگ ہیں، ان میں کچھ اسپیشل نہیں ہے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بالکل ہی بہت ہی نیچے سمجھتے تھے، اس لیے کیونکہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھے، اور فرعون نے بنی اسرائیل کو اپنی غلام قوم بنا کر رکھا ہوا تھا اور ان پر بہت زیادہ ظلم کرتا تھا۔ تو ایک چیز تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اس قوم میں سے ہوتے ہوئے ہی ہیڈ سچ اسٹرینتھ کہ انہوں نے فرعون کو چیلنج کیا، اور دوسرا یہ کہ ایک تو اس کو یہ لگا کہ یہ مجھے چیلنج کر رہے ہیں اور یہ آ کہاں سے رہے ہیں اس قوم سے جو میری غلام ہے، تو یہ تو بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ بس انہوں نے دونوں کو جھٹلایا اور ہلاک ہونے والوں میں جا ملے، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں، اور ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشان بنایا اور ان کو ایک سطح مرتفع پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی، اور چشمے اس میں سے جاری تھے۔ اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ یہ تلاوت کے بعد باقی پڑھتے ہیں۔ جی پلیز۔ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم
بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها
كأنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين जज़ाकल्लाह खैर बारकल्लाह फी। अल्लाह ताला फरमाते हैं अगली आयत में, ए पैगंबरों, खाओ पाक चीज़ें और अमल करो साले, तुम जो कुछ भी करते हो मैं उसको खूब जानता हूँ। और ये तुम्हारी उम्मत एक ही उम्मत है और मैं तुम्हारा रब और मैं ही तुम्हारा रब हूँ, बस मुझे ही से डरो। मगर बाद में लोगों ने अपने दीन को आपस में टुकड़े टुकड़े कर लिया। हर ग्रोह के पास जो कुछ है उसी में से है जो हमने दिया और वो उसी में मगन है। अच्छा तो छोड़ो उन्हें और वो डूबे रहें अपनी गफलत में एक वक्त खास तक। क्या ये समझते हैं कि हम जो माल और दौलत इन्हें देते हैं वो इन्हें इन मदद दे रहे हैं इस दुनिया में, तो गोया उन्हें भलाइयाँ देने में सरगर्म है। नहीं, असल मामले का इन्हें शऊर नहीं है। इसमें अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम को जो किताबें दी गईं, वो किताबें अब और उनके बाद कुरान जो है वो कुरान मजीद उनको एक तरह से ऑथेंटिकेट और फाइनल करने के लिए दुनिया में भेजा गया। लेकिन जब तक कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने भेजा उससे पहले उन कौमों ने अपनी अपनी किताबों को अपने अपने हिसाब से मोल्ड करके उसके टुकड़े करके अलग अलग दीन बना लिए। उसी के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो दीन हमने दुनिया में भेजा था वो एक ही था, लेकिन उसके टुकड़े कर लिए गए। और हर किसी ने अपनी, हर जो रिलीजन है, हर कौम ने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसमें से चीज़ें रखी और बाकी उसमें से निकाल दी। और अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि जो जो भलाइयाँ उन सबको मिल रही हैं उनसे लोगों को शायद हमारी अंडरस्टैंडिंग गलत होती है कि जिसके पास बहुत नेमतें हैं शायद वो बहुत अल्लाह को पसंद है या अल्लाह के करीब है। इस तरह से नहीं होता। अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो अपने रब के खौफ से डरते रहते हैं और जो अपने रब की आयत पर ईमान लाते हैं, जो अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करते और जिनका हाल ये है कि देते हैं तो जो कुछ भी देते हैं और दिल उनके इस ख्याल से कांपते रहते हैं कि हमें अपने रब की तरफ पलटना है। भलाइयों की तरफ दौड़ने वाले और सबकत करके इन्हें पा लेने वाले तो दर हकीकत वो लोग हैं जो ये वो लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला बता रहे थे कि ये सब खसूसियात उन लोगों में हैं।
اور یہ بہت خوبصورت آیت ہے ایک جو سورہ بقرہ کی آخری دو آیات میں بھی شامل ہے کہ ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ اس کی جو توفیق ہے اس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہر ایک کا حال ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی ہے، اور لوگوں پر ظلم بہرحال نہیں کیا جائے گا، مگر یہ لوگ اس معاملے سے بے خبر ہیں، اور ان کے اعمال بھی اس طریقے سے جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے مختلف قوموں کے بارے میں، اور یہ اپنے کرتوت کیے چلے جائیں گے، یعنی یہ اس سے ہٹ نہیں رہے ہیں جب تک کہ ہم ان کو ان کی عیاشیوں کے عذاب میں پکڑ لیں گے، تو پھر وہ ٹکرانا شروع کر دیں گے اور پھر وہ شکایتیں شروع کر دیں گے اللہ تعالیٰ سے، یعنی اس وقت ان سے یہ کہا جائے گا اور میری آیات سنائی جاتی تھی تو تم اللہ کے رسول کی آواز صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتے ہی الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے، اپنے گھمنڈ میں اس کو خاطر میں ہی نہیں لاتے تھے، اور اپنی چوپایوں میں اس پر باتیں جھاڑتے تھے اور بکواس کیا کرتے تھے۔ تو کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پر غور نہیں کیا، یا وہ کوئی ایسی بات لایا ہے جو کبھی ان کے اسلاف کے پاس نہ آئی تھی؟ یعنی جو بھی پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، اللہ تعالیٰ ان قوموں کی بات کر رہے ہیں کہ جو ہمیشہ مذاق اڑاتے تھے اور کبھی بات نہیں مانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تھوڑا سا ریفلیکٹ بیک کریں کہ کیا آپ نے کبھی پہلے اپنے باپ دادا سے اور پچھلے لوگوں سے ایسی باتیں نہیں سنی، حالانکہ اسی پیغام کو لے کر مختلف پیغمبر دنیا میں آتے رہے ہیں، اور آپ کیوں بھول جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، یا اپنے رسول سے کبھی کے واقف نہ تھے کہ انجانا آدمی ہونے کے باعث اس سے بدکتے تھے، حالانکہ یہ کیس نہیں ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اپنی قوم کے لوگوں میں سے ایک شخص میں سے کسی ایک کو نبی بنایا۔ یا یہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ مجنون ہے؟ نہیں، بلکہ وہ حق لایا ہے، اور حق ہی ان کی اکثریت کو ناگوار ہے، اور حق اگر کہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان ان کی ساری آبادی کا نظام درم برم ہو جاتا، نہیں، بلکہ ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں، اور وہ اپنے ذکر سے منہ موڑتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ جو تھوڑے زیادہ پاورفل لوگ ہوتے ہیں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جس طرح سے ہم چیزوں کو کرنا چاہ رہے ہیں دنیا بھی اسی طریقے سے چلنی چاہیے۔ ہم آج کل کے دور میں بھی دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آم، ہر طرح کی اس سے بچائے رکھیں کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ ہر پاورفل آدمی، ہر لیڈر یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے حساب سے دنیا کو چلائے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ان کی خواہشات کے پیچھے دنیا چلنا شروع ہوتی تو آسمان اور اس کی زمین اور ساری جو سسٹم ہے وہ سب درم برم ہو جاتا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے کنٹرول میں نہیں دیا، الحمدللہ۔ کیا تو ان سے کچھ مانگ رہا ہے؟ تیرے لیے تیرے رب کا دیا ہی بہتر ہے، اور وہ بہترین رازق ہے۔ اب ہمیں ایک چیز جو ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ یہ آیت جس وقت آم، یہ سورہ اور یہ آیات جس وقت مکہ میں نازل ہوئی ہیں اس وقت قحط کا ٹائم تھا، اس وقت بہت برے حالات تھے مکہ کے لوگوں پہ، مشرکین پہ، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کے ذکر سے جو پچھلی قوموں کے بارے میں بتایا ہے ان سے یہ انڈیکیٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ تم سے پہلے بھی بہت ساری قوموں پر اللہ تعالیٰ نے آزمائش ڈالی ہے، اور اگر آپ صبر سے اور اچھے طریقے سے نہیں چلیں گے اور اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے، اپنے نبی کی بات نہیں مانیں گے، تو آپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس میں بہترین بے شک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو ان سے کچھ نہیں چاہیے، اور آپ بس ان کو ہدایت دیتے رہیں، باقی دل کو موڑنا صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے اور راہ راست سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں، اگر ہم ان پر رحم کریں اور وہ تکلیف جس میں آج کل یہ مبتلا ہیں دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہک جائیں گے۔ اب یہ وہی بات ہے جو ابھی ہم نے کی تھی کہ اس ٹائم پر جو قحط کا کافی برے حالات تھے مکہ میں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابھی تو یہ تکلیف میں ہیں، اگر وہ دور کر دیں گے تو یہ واپس پھر سے ویسے ہی ہو جائیں گے جیسے یہ پہلے تھے۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا، پھر بھی یہ اپنے رب کے آگے نہ جھکے اور نہ ہی عاجزی اختیار کرتے ہیں۔
البتہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں تو یکا یک تم دیکھو گے کہ اس حالت میں یہ ہر خیر سے مایوس ہوں گے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دی اور سوچنے کو دل دیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ گردش لیل و نہار اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ مگر یہ لوگ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے پیش رو کہہ چکے ہیں۔ ان سے پہلے آنے والے لوگ، ان کے باپ دادا جو کہتے تھے، یہ اس سے ہٹنے کو بالکل بھی تیار نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو کیا ہم کو پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ ہم نے بھی یہ وعدے بہت سنے، ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی سنتے رہے ہیں۔ یہ محض افسانے ہیں اور قصہ پارینہ ہے۔ ان سے کہو، بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ کی۔ کہو پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے ہو؟ یعنی اگر ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، تو پھر اللہ کا حکم کیوں نہیں مانتے اور کیوں بتوں کی پوجا میں پڑے رہتے ہیں، اور جو جو غلط سوشل پریکٹسز تھیں اس میں کیوں پڑے رہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے پوچھو ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے اللہ۔ کہو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ ان سے کہو، بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا ہے۔ یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بات تو اللہ ہی کی ہے۔ کہو پھر کہاں سے تم کو دھوکا لگتا ہے؟ جو امر حق ہے وہ ہم ان کے سامنے لائے ہیں اور کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ ہم یہ چیز نوٹ کرتے ہیں اکثر کہ قرآن میں، ایون اس سورہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی چیز کو بار بار ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ریپیٹیشن ہو رہی ہے یا بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ تو اس کی مثال ہم ایسے ہی لے سکتے ہیں کہ جیسے ایک ٹیچر نے ہمیں، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سکھایا، تو ایک ٹیچر جس طرح سے ایک چیز سمجھا دے اسٹوڈنٹ کو، اور وہ اگر اس کو سمجھ میں نہ آئے تو ٹیچر کو بار 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 ایک ہی چیز بتانی پڑتی ہے، جو ہمیں قرآن میں بہت بار ایسے لگتا ہے کہ وہی چیز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو اس ٹائم پر مشرکین اور پھر ایونچولی ہماری امت کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے۔ پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ باتیں بناتے ہیں۔ یعنی جس طرح سے پرانے زمانے میں ان کا یہ بلیف تھا کہ جو پہاڑ ہیں ان کا بادشاہ اور ہے، اور سورج کا جو خالق ہے وہ اور ہے، سورج کا اور ہے، ہواؤں کا اور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ الگ الگ ہوتے ہیں، اور کیا ہی ہوتا ایک دن کہ اگر ان سب کی لڑائی ہو گئی ہے تو وہ سب اپنی اپنی مخلوق، اپنی اپنی چیزیں لے کے الگ ہو جاتے، تو پھر یہ کیا کرتے؟ کیا انہوں نے کبھی ایسا دیکھا ہے؟ کھلے اور چھپے کا جاننے والا وہ بالا تر ہے، اس کا شرک سے جو لوگ یہ تجویز کر رہے ہیں کوئی تعلق نہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا کرو کہ پروردگار جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ اگر میری موجودگی میں تو لائے، تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی وہ چیز لے آنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، برائی کو اس طریقے سے چھوڑ دو جو بہترین ہو، اور جو کچھ باتیں وہ تم پر بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہے۔ دعا کرو کہ پروردگار، میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی جو لوگ بھی مشرکین جتنے بھی تھے، مکہ کے جو لوگ تھے، وہ جتنی بھی باتیں کرتے تھے، یہ چیز تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ تھی کہ یہ سب جو شیاطین ہیں، ظاہر ہے وہ ان کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں اور اس وجہ سے وہ بہک گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اے میرے رب، میں تجھ سے میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں، یعنی جو شیاطین ہیں۔ یہ لوگ اپنی کرنی سے باز نہیں آئیں گے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ جائے گی تو کہنا شروع کرے گا، اے میرے رب، مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دے جسے میں چھوڑ کر آیا ہوں۔
امید ہے اب میں نیک عمل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ بک رہا ہے۔ اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے اور دوسری زندگی کے دن تک۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں جانے کے بعد جب ان کو تھوڑا احساس ہوگا کہ اب آگے ہمارے لیے حالات کیا ہیں، کہ وہاں ظلم ہی اب ہمیں اس کا بدلہ سہنا پڑے گا، تو وہ کہیں گے کہ کاش ہم واپس چلے جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا۔ پھر جو ہی کہ سور پھونک دیا جائے گا، ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال لیا۔ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی اور تمہیں انہیں جھٹلاتے تھے؟ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی اور واقعی ہم گمراہ لوگ تھے۔ اے پروردگار، اب ہمیں یہاں سے نکال دے، پھر ہم ایسا قصور کریں تو پھر ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جواب دیں گے، دور ہو میرے سامنے سے، پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو۔ تم وہی لوگ تو ہو جو میرے کچھ بندے جب کہتے تھے کہ ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر، تو رحیموں سے اچھا رحیم ہے، تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا، یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں، اور تم ان پر ہنستے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں اتنی ویوڈ پکچر ہے آم، اس آخری ٹائم کی، کہ جب ان کو سب لوگوں کو یاد دلایا جائے گا کہ یہی نبی تھے جن کا تم لوگوں نے مذاق اڑایا اور ان کے دیے ہوئے پیغام کو بالکل سیریس نہیں لیا، تو اب جو ہے وہ وقت بالکل گزر گیا ہے۔ آج ان کے اس صبر کا میں نے یہ پھل دیا ہے کہ وہی کامیاب ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے، ایک دن یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے رہے۔ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے۔ ارشاد ہوگا، تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہونا، کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا۔ اتنی اتنی بڑی سخت ریالٹی ہے کہ ہمیں یہاں رہتے ہوئے دنیا میں لگتا ہے کبھی کبھی کہ شاید یہ دنیا کبھی ختم نہیں ہوگی، زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ لیکن ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ انسان نے جتنی بھی ترقی کر لی ہے، وہ کوئی ایسی مشین، وہ کوئی ایسا سسٹم نہیں بنا سکا جس سے وہ سلیپ کو ڈیٹیکٹ کر سکے، کہ جب ہم سو کے اٹھتے ہیں تو ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کتنی دیر سو کے اٹھے ہیں۔ کبھی ہم 8 گھنٹے بھی سو کے اٹھے ہوں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم تھوڑی سی دیر سوئے تھے، کبھی ہم پورا دن سوئے ہیں تو لگتا ہے کہ ہاں تھوڑی سے زیادہ دیر سوئے تھے۔ تو ہم یہ ڈٹرمن نہیں کر سکتے، اور کوئی مشین، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، جو کوئی ٹیکنالوجی ایسی نہیں ہے۔ اسی طرح سے جیسے ہم نیند، جس کو آدھی موت بھی کہا جاتا ہے، ہم اس کو نہیں کر سکتے، تو پھر اسی سے اللہ تعالیٰ ریلیٹ کرتے ہیں کہ جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا پھر سے گہری نیند سے، اس ٹائم پر ہمیں یہ لگے گا کہ شاید ہم اس دنیا میں تھوڑی ہی دیر رہے ہیں۔ اور کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے؟ جب ہم دنیا میں اتنے مشغول ہو جائیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ بس یہی سب کچھ ہے، جو کفار اس ٹائم پر یا باقی قومیں کہتی تھی کہ جو کچھ بھی ہے یہ دنیا ہی ہے، اس کے بعد تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، ہم نے نہ دیکھا ہے، نہ ہمیں پتا ہے، اور نہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس بالا اور برتر ہے اللہ، بادشاہ حقیقی، کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے، مالک ہے عرش بزرگ کا۔ اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو، میرے رب درگزر فرما اور رحم کر، اور تو سب رحیموں سے بھی اچھا رحیم ہے۔ جی صالحہ، آپ مائک کھولیں اپنا۔ جی، آ، اعوذ بال دونوں کو اکٹھے کر لینا، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ۔ جی 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 سانو سانو آپ ہی لے بہن دینو آپ ہی لے
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم
والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی۔ اب ہم ایک نئی سورہ شروع کرنے جا رہے ہیں، سورہ نور۔ سورہ نور ایک مدنی سورہ ہے اور جو ایک صاف ستھرے اور ذمہ دار معاشرے کی تعمیر پر زور دیتی ہے۔ اس میں حیا، خاندانی زندگی، ذاتی رویے اور معاشرے کو بے حیائی اور جھوٹے الزامات سے بچانے کے اصول بتائے گئے ہیں۔ یہ سورہ عزت، سچائی اور اچھے اخلاق کی اہمیت کو بیان کرتی ہے اور یہ یاد دلاتی ہے کہ اصل ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے جو زمین و آسمان کا نور ہے۔ اور جو اس کی پہلی آیت ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ واحد صورت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اسے ہم نے فرض کیا ہے اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کی ہیں شاید کہ تم سبق لو۔
اس سے مراد یہ بھی لی جا سکتی ہے کہ جس کے بارے میں آگے ہم انشاءاللہ یہ 2-3 آیات کے بعد ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو بہتان ان کے اوپر ایک لگایا گیا تھا، جو سلینڈر تھا، جس کی ڈیٹیل ہم پڑھیں گے، تو بہت انتظار تھا سب کو، اور تقریباً پورے مہینے کے بعد کوئی وحی نازل نہیں ہو رہی تھی، اور پورے مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی تھی، اور یہ بیان کرتا ہے کہ یہ وہ صورت ہے جس کا جیسے سب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آم، زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے۔ اب یہ ایک کافی ڈیپ قسم کا فقہی اور قانونی مسئلہ ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک چیز جو میں یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ کہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں دنیا میں اس وقت جو ہو رہی ہیں کہ وہ شریعہ لاء اس طرح سے ہے یا اس طرح سے ہے کہ وہ بہت زیادہ سخت ہے، عورتوں پہ بہت ظلم ہوتا ہے، لیکن ایک چیز جو ذہن میں رکھنے کی ہے کہ یہ اس کوڑے مارنے اور اس طرح کا حکم اس ٹائم کے لیے، اس کانٹیکس اور ان سرکمسٹانسز کے لیے ہے کہ جب یہ کام، کوئی غلط کام پبلکلی کیا گیا ہو۔ یہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تب کرنا ہے جب کوئی غلط کام پبلکلی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ آگے اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی، یہ مشرک، اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لے کر نہ آئیں، ان کو 80 کوڑے مارو، اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، وہ خود ہی فاسق ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں، اور اللہ ضرور غفور الرحیم ہے۔ اب یہ جو شریعہ لاء کی بات کرتے ہیں کہ سزا دینے کی بات ہے، وہ یہ کہ جب تک اس ایکٹ جو کام ہے اس کے 4 گواہ نہ ہوں۔ اب وہ 4 گواہ تبھی ہو سکتے ہیں کہ جب وہ پبلکلی کام ہوا ہو، اور اگر وہ پرائیویٹ ہوا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ کسی انسان کو حق نہیں ہے کسی کے اوپر غلط بات کرنے کا، کیونکہ دیکھیں بالکل اس سے اگلی آیا میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جو کسی پر بہتان لگاتے ہیں، یعنی اگر آپ کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں اور آپ کسی کے بارے میں کوئی غلط بات کہیں گے تو وہ ایک طرح کا بہتان ہی ہے، اور اگر وہ بہتان لگائیں اور کوئی اس طرح سے ثبوت پیش نہ کریں تو پھر ان کو آم، سزا دینی چاہیے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے اپنے کے سوا کوئی گواہ نہ ہو، تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ الزام میں سچا ہے۔ یعنی اگر کسی مرد کو شک ہے اپنی بیوی کے اوپر کہ اس نے اس کے ساتھ وہ تھی، لائل نہیں تھی، اور وہ کہیں اور انوالو ہے یا کچھ اس طرح کا ہے، تو وہ، اور اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں اور اس نے وہ سب کچھ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو پھر اس ایک کی گواہی 4 کے برابر مانی جائے گی، لیکن وہ 4 مرتبہ شہادت، یعنی وہ گواہی اللہ کی قسم کھا کے گواہی دے گا کہ میں یہ سچ کہہ رہا ہوں، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہو۔ اب یہ بہت سخت اور کڑی بات ہے کہ اگر اس نے یہ کہہ دیا اور وہ جھوٹا ہوا تو پھر وہ جانے اور اللہ تعالیٰ جانے، یہ بہت بہت اور بہت کلیئر پاتھ وے ہے کہ، اور اسی طرح سے اگر کوئی خاتون ہے اس کو لگا کہ جو ہسبینڈ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے اوپر بھی یہی فائز ہوتا ہے کہ وہ بھی یہی کہے گی، اور عورت سے سزا اس طرح سے ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے، یعنی جو کچھ اس نے کہا وہ اس نے جھوٹ کہا، اور پھر 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اور اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو۔ تو آم، اس طرح سے سوچنے کی بات ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی کسی کو یہ پرمیشن نہیں ہے کہ جب تک کوئی پراپر پروف نہ ہو تو کسی کے کیریکٹر کے بارے میں بات کی جا سکے۔ اس سے بہت کلیئر پتہ چلتا ہے
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا رحم کرنے والا اور حکیم ہے تو بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں بہت بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا۔ بے شک۔ اور اس کے بعد جو اگلی آیات ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھنا ضروری ہے۔ یہ وہ آیات ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ریویل کی گئی تھی، اور یہ اس بہتان کے بارے میں ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لگایا گیا تھا۔ یہ تقریباً مدنی دور کا چھٹا سال تھا، ہجری سال تھا، اور یہ واقعہ جو ہے وہ ایک جنگ کے سفر کے بعد شروع ہوا۔ جب اس دور میں جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر پر جایا کرتے تھے، اور سفر اسی طرح کے ہوتے تھے کہ وہ کسی جنگ میں جا رہے ہیں یا کوئی کسی سے کوئی ڈیل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ اپنی ازواج مطہرات میں سے ایک کو ساتھ لے کر جایا کرتے تھے، اور باقاعدہ ایک وہ جیسے ڈرا ہوتا ہے یا لاٹ نکلتی ہے وہ نکلتی تھی، اور ان سب کے نام لکھے جاتے تھے، اور پھر جس کا بھی نام نکلتا تھا کہ کسی بھی کانفلکٹ سے بچنے کے لیے یہ کیا جاتا تھا، پھر جس کا بھی نام جن کا نام نکلتا تھا وہ ساتھ جاتی تھی۔ یہ جو واقعہ ہے یہ بنو مستلق کے ساتھ جنگ کے ٹائم کا ہے، کہ جب اس جنگ میں منافقین بھی ساتھ گئے تھے، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ یہ ایک ایزی ون ہے، یہ مشکل نہیں تھی، یہاں بہت زیادہ لڑائی نہیں تھی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بدر میں منافقین نہیں گئے تھے، ان کو پتا تھا کہ مسلمان صرف تھوڑے سے 313 ہیں اور جو مشرکین ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، تو ان کو لگا کہ اس میں تو ہمیں نقصان ہوگا اور مار کھانی پڑے گی، وہ نہیں گئے۔ پھر اس کے بعد جنگ احد میں وہ گئے، لیکن بیچ میں ہی میدان چھوڑ کر واپس چلے گئے ان مسلمانوں کا ایک طرح سے مورائل ڈاؤن کرنے کے لیے۔ لیکن اس جنگ میں ان کو پتا تھا کہ جو بنو مستلق کے لوگ ہیں وہ تھوڑے ہیں اور ہم زیادہ ہیں، اور ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے، تو زیادہ لڑائی کا بھی کوئی چانس نہیں ہوگا۔ اب ان منافقین میں سے عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو تھا وہ ان سب کا تقریباً سردار تھا۔ اس افک یعنی بہتان کو شروع کرنے کا جو میجر ذمہ دار ہے وہ بھی وہی تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو اس شخص کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ بالکل آلموسٹ مدینہ کا لیڈر بننے ہی والا تھا، اناؤنس ہونے والا تھا، لیکن اس ٹائم پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے تو پھر اس کا یہ چانس نکل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہی مدینہ شہر جانے لگا۔ آم، اب اتنی جلدی اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن جیسے جیسے اسلام بڑھتا گیا اور مسلمان تعداد میں زیادہ ہوتے گئے تو پھر یہ جو گروپ تھا ان کو یہ لگا کہ اب ہمیں ان کے ساتھ مکس ہونے کے لیے اپیرنٹلی یہ کہنا پڑے گا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن اندر سے وہ بالکل بھی نہیں بدلے تھے، وہ ویسے ہی تھے۔ کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو قرآن مجید میں جن کو اللہ تعالیٰ منافقین کے نام سے بلایا گیا ہے کافی بار، اور یہ جب پبلک میں ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، مگر اپنی نجی محفلوں میں یہ کہتے تھے کہ وہ تو صرف دکھاوا ہے اور ہم تو بالکل اپنے ہی دین پر قائم ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ان کی یہ جو حدیث ہے یہ سیرہ میں سب سے لمبی حدیث ہے، جس میں انہوں نے پوری نریشن کی ہے خود سے کہ کیا کیا ہوا تھا۔ وہ فرماتی ہیں کہ بنو مستلق سے جنگ کے بعد مدینہ واپسی کے راستے میں قافلے نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، اور اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب قافلے بڑے بڑے قافلوں کی صورت میں وہ ٹریول کرتے تھے تو پھر وہ رک جاتے تھے، جیسے وہاں ظاہر ہے اس ٹائم پر واش روم الگ سے تو نہیں ہوتے تھے، لیکن وہ صحرا میں کہیں سائڈ پر رکتے تھے، اور پھر رات کے ٹائم پر، اور پھر جو بھی جتنے بھی سوار تھے وہ کہیں دور جا کر رفع حاجت کے لیے وہ جاتے تھے اور فارغ ہو کر واپس آتے تھے، اور کبھی وہ رات کو رک جاتے تھے اور کبھی رات کو ہی واپسی کا سفر یعنی آگے کا سفر شروع کر دیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب قافلہ وہاں رکا تو وہ اونٹ کے اوپر ایک وجہ سے ہودج ہوتا ہے اس کے اندر تھی، وہ جس کو ہم عام زبان میں پالکی کہہ سکتے ہیں، جو کورڈ تھی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب حجاب یعنی خمار جو ہے وہ اس کا حکم آ چکا تھا، اور ساری امہات المؤمنین جو تھی وہ پراپر اپنے آپ کو پورا کور کرتی تھی۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ جب ہودج کو نیچے اتارا گیا اور وہ جنہوں نے اتارا تھا وہ چلے گئے، تو کہتی ہیں کہ میں اس میں سے نکل کے دور چلی گئی، اور جب میں فارغ ہو کر واپس آ رہی تھی تو مجھے ایک دم ریئلائز ہوا کہ میرے گلے میں جو نیکلس تھا وہ غائب ہے، اور وہ
اس کو ڈھونڈنے کے لیے ان کو لگا کہ یہ مجھے تو واپس چاہیے، اور وہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے واپس مڑ گئیں، اسی جگہ چلی گئیں جہاں سے وہ آئی تھی۔ اب وہ اس طرح کا ماحول تھا کہ سب کے سب لوگ وہاں موجود تھے قافلے کے، اور جنگ کے بعد وہ جیت کر واپس جا رہے تھے۔ تو وہ ان کے لیے وہ خاص اس لیے تھا کہ وہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ مہنگا تھا، بلکہ وہ اس لیے تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے مختلف پتھر اکٹھے کر کے ان کے لیے بنایا تھا، اور ان کو لگا کہ یہ تو مجھے یہاں پہ میں چھوڑ نہیں سکتی، اور یہ تو میرے لیے ڈھونڈنا ضروری ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس میں اتنی زیادہ مگن ہو گئی کہ مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ قافلہ جو ہے وہ چلا گیا۔ اب وہ جو لوگ تھے جنہوں نے وہ اپنے اندازے سے کچھ وقت کے بعد واپس آئے، اور انہوں نے وہ ہودج اٹھا کے واپس اوپر رکھا، اور وہ قافلہ چلا گیا۔ اور وہ کہتی ہیں کہ جب میں واپس آئی تو وہ لوگ وہاں پہ نہیں تھے، لیکن میں واپس اسی جگہ پر بیٹھ گئی جہاں پہ مجھے لگا کہ وہ شاید واپس آ جائیں، یہ سوچ کے کہ جب ان کو پتہ چلے کہ ہمارے قافلے میں سے ایک بندہ غائب ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں وہاں بیٹھی رہی یہاں تک کہ مجھے وہاں پر بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی۔ قافلہ جو تھا وہ تو آگے چلا گیا، ان کو اندازہ نہیں ہوا، لیکن ان کے پیچھے ایک اور شخص، اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ پورا قافلہ تو ایک ساتھ ٹریول کرتا تھا، لیکن پیچھے کسی ایک کو ایک دن کے ڈیلے کے ساتھ وہ ٹریول کراتے تھے، جیسے لاسٹ اینڈ فاؤنڈ کہہ لیں، کہ اگر قافلے میں سے کوئی بندہ اٹ سیلف رہ گیا ہے، یا ان کا کوئی سامان رہ گیا ہے، تو وہ وہی ان کے فٹ سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے اسی راستے پر جاتے تھے، تاکہ وہ اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو اس کو ریکور کر لیں اور پھر واپس وہیں پر پہنچ جائیں، اپنے جو ڈیسٹینیشن ہے وہاں پر۔ وہ فرماتی ہیں کہ اگلے دن جو صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ وہاں پر پہنچے، اور انہوں نے جیسے ہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو وہ لیٹی ہوئی تھی، مطلب سو رہی تھی، اور ان کو لگا کہ شاید اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں کچھ اور۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ میری آنکھ کھلی کہ جب صفوان نے اونچی آواز میں پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو کہتی ہیں کہ انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ وہ کیوں پہچان لیا؟ کیونکہ انہوں نے مجھے جو خمار ہے حجاب سے پہلے کے ٹائم پر دیکھا ہوا تھا۔ وہ فرماتی ہیں کہ وہ سائڈ پر چلے گئے اور اپنا اونٹ جو ہے وہ انہوں نے بٹھا دیا اور میرے آگے کر دیا تاکہ میں اس کے اوپر بیٹھ جاؤں۔ وہ اس کے اوپر بیٹھ گئیں، اور پھر وہ فرماتی ہیں کہ سارا راستہ انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، بس وہ اونٹ کو میں اس پر سوار تھی، اور وہ پیدل چلتے ہوئے ہم مدینہ واپس پہنچ گئے۔ اب وہ مدینہ جب پہنچے تو وہ ڈے لائٹ میں پہنچے، دن کے ٹائم پر پہنچے، اور وہاں پر سب سے پہلے جس نے دیکھا تو وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا، اور اس نے جو ہے وہ کچھ معنی خیز باتیں کی، جس کی وجہ سے آم، لوگوں میں جس طرح کہتے ہیں کہ چمگوئی شروع ہو گئی، اور لوگوں نے آپس میں بات کرنی شروع کر دی۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ بیمار ہو گئی، اور ان کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوا کہ اس وقت مدینہ میں کس طرح کی وہ گوسپس چل رہی ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ مجھے تقریباً 1 مہینے بعد پتہ چلا، پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگی کہ میں اپنے والد کے گھر جانا چاہتی ہوں، اور وہ وہاں پر چلی گئیں، اور وہ کہتی ہیں کہ یہ سب باتیں گردش کرتی رہیں اور کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں اس قدر روتی رہی جب ان کو یہ پتہ چلا تقریباً 1 مہینے کے بعد۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ میں اس قدر روتی رہی کہ میرے آنسو یوں لگتا تھا کہ جیسے خشک ہی نہیں ہو رہے ہیں، اور میرے والدین کو یوں لگا کہ شاید میں اس سے کہیں میری موت واقع نہ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر آپ بے گناہ ہیں تو اللہ تعالیٰ، میں تھوڑا سا اس کو بریف کر کے اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ بے گناہ ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ ثابت کر دیں گے۔ اور وہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد مجھے لگا کہ میرے آنسو بالکل رک گئے ہیں، اور میں بالکل تسلی میں تھی کہ مجھے پتا تھا کہ میں بے قصور ہوں، اور اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طرح سے میری بے گناہی ثابت کریں گے۔ اور اس کے بعد سورہ نور کی یہ آیات، جو اگلی آیات ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، وہ نازل ہوئی۔ وہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ میں اس قابل ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری بے گناہی کے لیے قرآن نازل فرمائیں گے، اور وہ بھی قرآن کی پوری 11 آیات۔ ان کو لگا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی خواب آئے گا، یا کوئی اس طرح سے پتہ چلے گا ان کو،
لیکن قرآن کی 11 آیات ہماری ماں کے لیے نازل کی اللہ تعالیٰ نے، ان کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے، اور وہ صرف اس وقت کے لیے نہیں تھی، وہ رہتی دنیا کے لیے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صلح حدیبیہ سے پہلے جو عمرہ کے لیے خواب آیا تھا، تو وہ کیا تھا کہ خانہ کعبہ کی حرمت اور عزت کو ریسٹور کرانا تھا، کہ وہاں جو بت رکھے ہوئے ہیں ان کو نکالیں اور اس کو واپس ویسا ہی اللہ کا گھر بنا دیں جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ لیکن اس حرمت کو ریسٹور کرنے کے لیے، اس عزت کے لیے آم، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل نہیں کیا تھا۔ اس ٹائم پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک انسان کی عزت، سیلف رسپیکٹ اور اس کے آنر کی حفاظت کرنا کتنا ضروری ہے کہ اس کے لیے قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں۔ ان آیات میں ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہے۔ اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو، بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے۔ جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو یہ پورا 1 مہینے سے زیادہ کی تکلیف تھی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھی، کہ ان کے گھر والے تکلیف میں تھے اور ان کے اوپر اتنا بڑا، ظاہر ہے ان کے اوپر، ان کی فیملی کے اوپر اتنی بڑی تکلیف تھی، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی تکلیف کے تھرو اللہ تعالیٰ نے آگے آنے والے لوگوں کے لیے یہ آسانی پیدا کر دی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کسی بھی چیز کے اوپر، جب کسی نے کوئی کسی کے بارے میں بات یا تو کرنی ہی نہیں ہے، اور اگر کی بھی ہے تو اس کو اس طرح سے پھیلانا نہیں ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا تو اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا، اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریح بہتان ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی چیز آپ نوٹ کریں کہ اس آیت میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نیک گمان کیوں نہیں کیا، بلکہ یہ آیت میں یہ لکھا ہے کہ اپنے آپ سے نیک گمان کیوں نہیں کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو اپنی امت سے الگ نکال کے مت دیکھیں۔ ہماری امت پوری ایک ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت ایک پوری ہیومن باڈی، جسم کی طرح ہے۔ وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ اب کہ وہ گواہ نہیں لائے ہیں تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل و رحم اور کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا۔ ذرا غور تو کرو، اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی جا رہی تھی، اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا۔ تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی بات تھی۔ اس ٹائم پر شروع بے شک منافقین نے کیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی جو ایک بات پھیل گئی تھی اس میں ان نوئنگلی، غلطی سے کہہ لیں کہ مسلمان بھی بہت سارے شامل ہو گئے تھے، جو ہم، اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے کام سے بچائے۔ جیسے ابھی بھی ہوتا ہے کہ کہیں ایک سے کوئی گوسپ شروع ہوتی ہے، اور سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں کسی نے کوئی ٹویٹ کر دی ہے، کوئی پوسٹ لگا دی ہے، تو ہم اس کو بغیر پڑھے بغیر سمجھے ری پوسٹ اور ری شیئر کر دیتے ہیں۔ تو وہ بھی ایسا ہی ٹائم تھا کہ ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم نے اس بارے میں یہ سنا، دوسرے نے تیسرے سے کہا، اور وہ سب اپنا اپنا حصہ اس گناہ میں ڈالتے گئے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر کسی کو اس کا حصہ ملے گا۔ کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، یہ تو ایک بہت عظیم بہتان عظیم ہے۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو تو۔ اللہ تمہیں صاف صاف ہدایت دیتا ہے، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحاشی پھیلے، وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔
اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق اور رحیم ہے، تو یہ ہر چیز جو تمہارے اندر پھیلائی گئی تھی بدترین نتائج دکھا دیتی۔ یہ بہت پینفل ٹائم تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، لیکن اس تکلیف سے جو انہوں نے کاٹی، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ سکھایا کہ اگر اس طرح کی کوئی سچویشن آتی ہے تو ہم سب کو اس سے بچنا کیسے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے اور ہمیں نیک راستے پر رکھے انشاءاللہ۔ آمین، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ بہت اچھا آپ نے بیان کیا عائشہ، جزاک اللہ خیر۔ عائشہ آپ ساتھ ہو؟ کوشچن آپ اپنے کر لو۔ عائشہ آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم، میں کرتی ہوں۔ اچھا جی، پہلا سوال تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں یا رب العزت تو ہم پر رحم فرما، دنیا میں بھی اور آخرت۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تو ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما، تو ہماری تمام ضروریات حاجات کے لیے تو کافی ہو جائے۔ یا اللہ ہمیں کسی اور در کے لیے دھکیل نہ دینا۔ یا اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو ہمارا اکیلا رب ہے۔ یا اللہ تیری بہت ساری مخلوقات ہیں جو تیری حمد و ثنا کرتی ہیں، جو تیری کبریائی بیان کرتی ہیں، جو تیری فرما برداری کرتی ہیں، لیکن اللہ ہمارا تو کوئی اور رب نہیں ہے۔ یا اللہ ہم تیرے در کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ یا اللہ تو ہماری مدد فرما، یا اللہ تو ہماری مدد فرما، یا اللہ تو ہماری مدد فرما، یا اللہ تمام مظلومین کی مدد فرما، یا اللہ تمام مظلومین کی مدد فرما، یا اللہ تمام مظلومین کی مدد فرما۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ وعلیکم